بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگز. حیدرآباد کے زبردست اور منفرد منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی، اور میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان ہیں عمار قریشی. اور آج ہم رمضان مبارک کی سحری نشریات کا چوتھے سحر میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیدرآباد نیوز ہمیشہ سے ایک منفرد پروگرام آپ کے ساتھ رکھتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ثنا خان حضرات، عالم دین، اور ساتھ ہی حیدرآباد کی کوئی نہ کوئی ایک معزز شخصیت. تو پہلے میں مہمان کا تعارف کرا دیتا ہوں. بالکل، مہمان ہمارے پاس حیدرآباد کی ایک بہت ہی پیاری، زبردست اور منفرد شخصیت ہیں، اور جیسا کہ ہم ہر بار آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حیدرآباد کی ان شخصیات سے جو بہت ہی زبردست شخصیات ہوتی ہیں اور جن کی بات سننا، جن کو سننا، جن کی گفتگو سننے میں جو ہے وہ آپ کو بڑا لطف آتا ہے. تو آج بھی حیدرآباد نیوز سے محبت کرنے والی ایسی ایک شخصیت اور حیدرآباد شہر میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیت، بلکہ ایسا نام کہ جن کا نام پورے پاکستان میں ہے، ایک برانڈ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ جو ہے وہ نہ صرف سماجی کاموں میں انوالو رہتے ہیں، بلکہ آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی فیمس ایک نام ہے حیدرآباد میں، اور آپ کا بڑا ایک کردار رہا ہے حیدرآباد شہر میں مختلف سماجی حیثیتوں میں. مختلف لائنز کلب کے حوالے سے بھی آپ کا بہت نام ہے. سماجی حیثیت سے جتنی زیادہ آپ کی خدمات ہیں، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح آپ نہیں کرتے، آپ انتہائی خاموشی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور بہت ہی نفیس شخصیت ہیں، بہت ہی پیار کرنے والے ہیں. میری مراد ہے حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کے ڈائریکٹر اور محفوظ لائنز کلب کے صدر جناب فہد میاں صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد بھائی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. تھینک یو سو مچ عزیر. بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں. فہد بھائی، سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سال کا ہمارا سیٹ کیسا لگا آپ کو، اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ مستقل 3 سالوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہر دفعہ کی طرح مجھے یاد رکھا، کیونکہ آپ لوگوں سے ایک بہت اچھا رشتہ ہے، آپ لوگ محبت کرتے ہو. سیٹ الحمدللہ ماشاءاللہ بہتر سے بہتر، لاسٹ ایئر سے بہت اچھا ہے، اور اسی طرح میری دعا ہے کہ حیدرآباد نیوز اور آپ کی ٹیم اسی طرح پھل پھولتی رہے اور شہر کے لیے کام کرتی ہے. بہت زبردست. فہد بھائی کا ہمارے ساتھ بڑا زبردست تعلق ہے، اور نہ صرف وہ ہمیں اسپانسرشپس دیتے ہیں بلکہ سرپرستی بھی کرتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. جب بھی حیدرآباد نیوز نے میں حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کو پکارا ہے، فہد بھائی کو پکارا ہے، ان کے والد محترم بھی بہت شفقت سے پیش آتے ہیں، جو کہ حیدرآباد کا ایک بہت بڑا نام ہے. عابد میاں دہلوی صاحب، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے حیدرآباد شہر میں. جب میں نے فہد بھائی کو یاد کیا ہے یا حیدرآباد نیوز نے یاد کیا، تو فہد بھائی ہمیشہ
ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو ہم ایک بار پھر سے فہد بھائی آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کے اسپانسر بھی ہیں, تو ہم بہت شکر گزار ہیں. اور آپ کی جو روزانہ سحری میں ہم آپ کے نان کھاتے ہیں اس کا مزہ ہی الگ ہے. اور وہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بھائی وہ شیرمال بھی جو ہے وہ 2-3 طرح کے بنتے ہیں, تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کچھ شیرمال کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ دیگر جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ مستقل پہلے رمضان کو بھی موجود تھے اور دیگر روزوں میں بھی ہمارے ساتھ تھے. علامہ ارسلان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایک زبردست شخصیت کے مالک ہیں اور نالج کا خزانہ ہے ماشاءاللہ سے. علامہ ارسلان سے کسی بھی قسم کا مشکل سے مشکل دینی سوال پوچھیں, علامہ ارسلان باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کا اتنا زبردست جواب دیتے ہیں کہ آپ کا ذہن کھل جائے. اور حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ, بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہے یوسف ملک. یوسف ملک آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے, المدینہ فلور ملز نے, گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس کا ہم بتا چکے ہیں, لاسیفہ بریڈ, نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد, ہیرل کلیکشن, نوریہ سموسہ اینڈ کسی کا نام تو رہ تو نہیں گیا یار, نام اکثر آپ اور میں دونوں بھول جاتے ہیں جی. بالکل الفا پراپرٹیز نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. ان سب کرم فرماؤں کے شکر گزار ہیں. فہد بھائی کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ ماشاءاللہ 3 روزے گزر گئے, اور کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں سحری کی؟ سر بس ابھی تو شروعات ہے, اچھا پہلا اشرہ ہے, ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے. اچھے روزے ہیں, جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ گرمی ہوگی تو وہ تو معاملہ نہیں ہے, لیکن ایک ہماری ذرا روٹین چینج ہو جاتی ہے رمضان میں. لیکن یہ ہے کہ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے. ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف بھی راغب ہونا چاہیے, اور جس طرح ملک میں پریشانیاں ہیں تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو کس چیز کی نیڈ ہے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اس حساب سے کام کرتے رہنا چاہیے, لوگوں کی مدد کرتا رہنا چاہیے. اور ماشاءاللہ ایک اچھا رمضان گزر رہا ہے ابھی تک تو. ٹھیک ہے جی ناظرین, گفتگو جاری رہے گی. اور سب سے پہلے لیتے ہیں, سننا چاہیں گے نعت رسول مقبول, کیونکہ خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. تو یوسف ملک سے درخواست ہے کہ ایک اچھی سی نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں, اس کے بعد ہم اپنی دیگر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بالکل عزیر بھائی, السلام علیکم ناظرین. عزیر بھائی نے جو بات کہی ہے سرکار کی نعت کا, تو کیوں نہ پہلے نعت سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کے اشعار ہو جائیں, پھر سیکنڈ میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول پڑھیں گے. ٹھیک ہے, 1 اشعار حمد کا پڑھ دیں اور اس کے بعد 2 اشعار نعت کے بیک ٹو بیک لے لیجئے گا. جی جی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے جانا مقدر, اللہ اکبر اللہ. ماشاءاللہ یوسف ملک, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اسی میں مجھے جو ہے اس سے پہلے جو پروگرام کیا تھا تو کافی لوگوں نے مجھے قصیدہ بردہ شریف کے لیے کہا, تو کیوں نہ اس میں ایڈ کرتا ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید
سيد الكونين وثقلين ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت قصیدہ. بردہ شریف تو جب بھی سنیں تو ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت جو ہے سرور والی کیفیت آ جاتی ہے. اس کو جب بھی سنیں، کسی کی بھی آواز میں سنیں، اس کا ایک الگ ہی سرور ہے، ایک الگ ہی اس کا مزہ ہے. تو علامہ صاحب کے لیے کیا سوال ہے؟ علامہ صاحب آج چوتھی شہری میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور بے شک علامہ صاحب ایک وہ شخصیت ہیں، ناظرین محترم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جن کی علمی صلاحیت اتنی ہے کہ ان سے کوئی بھی سوال کریں اس پر یہ بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں. علامہ صاحب رمضان المبارک کا ماہ چل رہا ہے اور اس میں شبینہ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جیسے کہ بہت سی مساجد میں 30 روزہ بھی شبینہ ہوتا ہے، بہت سی مساجد 3 روزہ کرتی ہیں. میرا سوال یہاں پر آتا ہے، جیسے شبینہ میں دیکھا جاتا ہے تو ویسے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے. اکثر جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ نیت نہیں کرواتے، وہ صرف کھڑا کر دیتے ہیں ہاتھ باندھ کر اور قرآن شریف پڑھتے ہیں اور وہ بعد میں قرآن پورا ہو جاتا ہے. بعض جگہوں پر جہاں نیت کراتے ہیں تو وہاں پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا اور جو سامی ہے وہ نیچے بیٹھ کر قرآن کھول کر بیٹھا ہوتا ہے، اس میں سے لقمہ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ بتائیں صحیح طریقہ ہے کیا شبینہ پڑھنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فی زمانہ جو شبینے کا طریقہ رائج ہے یہ تو ویسے بھی خلاف سنت ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نفل نماز کی دعوت دی جاتی ہے، اب وہ چاہے کسی بھی انداز میں ہو، چاہے اعلان کیا جائے، چاہے پمفلٹ چھپوائے جائیں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن پھر بھی یہ کہ چلیں کسی بھی بہانے سے لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بلا لیں گے. لیکن اس میں دیکھیے یاد رکھیے گا شرعی مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو جو حاضرین و سامعین موجود ہیں ان پہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ قرآن کو بغور سنیں. اب اس انداز میں شبینہ کرنا کہ جی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لوگ کام کاج میں بیزی ہیں، تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. اس طرح سے قرآن کو اب کسی نے اگر ایسا شبینہ کروایا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ حالات معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہوگا. یا تو وہ پہلے مینٹین کرے چیزوں کو، نہیں کر سکتا تو وہ شبینہ نہ کرائے. شبینہ کروانا فرض واجب نہیں ہے، لیکن قرآن کی حرمت کا خیال رکھنا یہ لازم ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 دن کے لیے شبینہ ہوتا ہے، نفل نماز کی نیت ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے. ایسے شبینہ ہم نے بھی پڑھے. اس میں ہوتا ہے یہ کہ شروع میں تو کوئی بھی آگے کھڑا نہیں ہوتا، جب رکوع کا وقت آتا ہے تو پوری کی پوری صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. یعنی نماز کے رکوع کا انتظار کرنا اور کہ رکوع ہو تو ہم جائیں، چاہے شبینے میں ہو چاہے تراویح میں ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، حرام کے قریب. یہ علماء نے کہا. اس لیے کہ جب نماز شروع ہو گئی تو آپ اسی وقت نماز کو آ کے جوائن کریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں رکوع میں جائیں تاکہ ہم قیام سے بچیں، تو پھر تو آپ نماز کے چور ہیں، آپ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. تو فی زمانہ یہ طریقہ کار نکالا گیا شبینے کا، یہ تو غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ اعلان کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو پہلے لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ قرآن پڑھا جائے گا نماز نفل میں یا ویسے، اور اس کو بغور سنا جائے. اگر یہ اہتمام ہوتا ہے تو شبینہ کروایا جائے. علامہ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے جو سامعی ہے وہ باہر سے، جیسے دوران نماز میں اگر امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے تو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو مقتدی ہے، یہ جو نماز میں داخل ہے، ایسا ہے؟ یا پھر وہ دے سکتا ہے جو نماز میں داخل نہیں ہے؟ جو نماز میں داخل نہیں ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتا. اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو نماز اس کی بات اسی وقت جو نماز میں موجود ہے صرف اسی کا لقمہ دے. ایسے میں تو شبینے کے جو برابر میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوا. اگر نماز نفل میں پڑھا تھا اور کسی نے پھر دیکھ کر قرآن میں غلطی بتائی، وہ لقمہ نہیں دے سکتا. وہ لقمہ نہیں لے جی سکتا. ہاں، نماز میں ہونا شرط ہے اس کے لیے. اچھا جی، زبردست، ماشاءاللہ ایک اہم مسئلے پہ گفتگو ہو رہی تھی اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کیا. فہد بھائی کی طرح بڑھتے ہیں، فہد بھائی سے گفتگو کرتے ہیں. فہد بھائی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کی. محفوظ لائنز کلب جو ہے وہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، وہ ابھی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، رمضان المبارک میں اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں، تھوڑا سا بتائیں. محفوظ لائنز کلب آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد میں کافی سماجی ہمارے کام چل رہے ہیں. ایک ہمارا ہنگر پروجیکٹ ہے جو ہم ویکلی بیسس پہ اس کو سر انجام دیتے ہیں، سول ہاسپٹل میں بھی کرتے ہیں، اور جو مختلف آبادیاں ہیں وہاں لے جا کے 400-500-600 لوگوں کو ہم کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہماری ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم محفوظ لائنز کلب کی ایک میڈیکل کلینک بھی چلا رہے ہیں جو لالو لشاری، آپ نے علاقہ سنا ہوگا کہ
کالی موری سے آگے ہے، ایک غریب آبادی ہے، تو وہاں پہ ہم نے ایک اپنی کلینک فری آف کاسٹ رکھی ہوئی ہے وہاں پہ باقاعدہ. وہاں پہ ڈیلی کے میرا خیال ہے کہ 35 to 45 کے قریب پیشنٹس ہیں، اور میٹرنیٹی ہوم بھی ہے، اس میں بچوں کا بھی وارڈ بنا ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی، اور اب رمضان جیسے اب آ جاتے ہیں تو رمضان میں ہم کھانے کی جگہ جو ہے وہ سحر اور افطار کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ روزہ جو ہے ہم افطار جو ہے سول میں بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، یا سحری کے لیے ہم کسی سے بات کر لیتے ہیں کسی آبادی میں جا کے، یا وہیں انتظام کر لیتے ہیں کہ لائف ان کو پرووائڈ کر دیں پکا کے، یا پیکٹس بنا کے لے جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ پورے مہینے کام چلتا ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ 4-5 روزوں کے بعد جو ہے نا وہ اس میں تیزی آ جاتی ہے. تو اب کیونکہ شروع کا جو موقع ہوتا ہے، ہم تراویح جو ہے وہ تھوڑا 6 روزہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو کہیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں تو پھر موو کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، آبادیوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. تو محفوظ لائنس کلب کام کر رہا ہے الحمدللہ. ویسے جب سے جم خانہ کے انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد جم خانہ میں ماشاءاللہ سے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ. 2 بڑے ایونٹ آپ کی جو ہے وہ قیادت میں ہو گئے. ایک بسنت کا ایونٹ کروایا گیا، آپ نے بڑا کامیاب، اس سے پہلے ایک فوڈ فیسٹیول کروایا گیا. تو جم خانہ میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، مزید آگے کیا کرنے لگے ہیں؟ جم خانہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر ابھی جو الیکشن ہوئے تھے تو جو پہلے لوگ وہاں تھے وہ بھی ہمارے شہر کے لوگ تھے، ہمارے بھائی تھے، لیکن کبھی انہوں نے ہمیں شہری لوگوں کو موقع نہیں دیا نا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک ٹرینڈ 15 سال سے چلا آ رہا تھا وہی چل رہا تھا. لیکن اب یہ جو نیا گروپ آیا پروگریسو گروپ، اس نے بڑا زبردست الیکشن بھی جیتے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بہت موقع دیا. تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا قوالی اور فوڈ فیسٹیول ہوا، اس میں ماشاءاللہ 6-7 ہزار کے قریب ہمارے ممبرز اور لیڈیز گیسٹ آئے. اور ابھی ریسنٹلی رمضان سے 5 دن پہلے جو ہے وہ ایک بسنت کا ایونٹ ہوا، بہت زبردست گیا وہ. تو جم خانہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور عید کے بعد انشاءاللہ یہ عید ملن پارٹی اور دوسرے فن گالا وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں. تو ہوپس ہو کہ اس طرح جم خانہ ہمیں لے کے چلتا رہے گا اور اپنے ممبرس کو موقع دے گا تو بہت اچھا ہے جم خانہ کے لیے بھی. اور آپ کو پتہ ہے ایلیٹ کلاس یوز کرتی ہے اس کو. تو حیدرآباد میں کوئی اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جو یہاں پہ اتنی ہوں. تو جم خانہ ایک اچھا معاملہ کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ نئی ٹیم آئی ہے. آپ کو پتہ ہے آغا صاحب ہیں، طارق بجاری صاحب ہیں، بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں. تو اس لیے زبردست ماشاءاللہ، اور اچھی ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جم خانہ میں کافی کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اور جیسا پروگریسو پینلز نے، کیونکہ میں نے تو دونوں ہی پینلز کی نیوز کوریج کی اور میں ساتھ ساتھ رہا تمام الیکشنز میں، تو جس طرح جو منشور دیا گیا تھا پروگریسو پینل کی جانب سے، جو وعدے کیے گئے تھے، وہ تقریباً اب وفا ہوتے نظر آ رہے ہیں. خیر ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. فہد بھائی، رمضان المبارک ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت دلچسپ سما ہو جاتا ہے، بہت ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آج کل کا دور جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا جو ہے نا وہ ایک مایوسی اور ایک وہ جو ہے وہ، کیونکہ حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں. لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے وہ رونقیں نہیں رہیں، کیونکہ لوگوں میں وہ محبتیں نہیں رہیں. کچھ مہنگائی کا بھی عمل دخل ہے، کچھ لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. تو جب آپ کی جب زمانہ نوجوانی تھی، یعنی کہ جب آپ 20-22 سال کے تھے، 18 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے، اس زمانے میں سحری کس طرح منایا کرتے تھے اور رمضان کو کس طرح انجوائے کیا کرتے تھے؟ سر وہ تو خیر آپ بچپن اور جو نکلتی جوانی آپ نے جیسے کہا، تو اس دوران مقصد ہم ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتے تھے. ماشاءاللہ میرے کافی فیملیز میرے ساتھ، میرے جو فیملی تھی تایا چاچا ساتھ رہتے تھے ہم. تو ایک بڑا اچھا، کیونکہ جب فکر نہیں تھی، بڑے کام کر رہے تھے، ہم لوگ بڑا ریلیکس رہتے تھے اور ایک بہت اچھی سحری کرتے تھے. اور ہمارا کام آپ نے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حاجی محفوظ کے حوالے سے ہوٹلنگ کا بھی ہے، شیرمال کا بھی ہے. تو رمضان میں ہمارا ہوٹلنگ کا کام تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو کھانا وغیرہ سحری کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب لوگ ہوٹلز میں بھی لگ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ فیملیز گیٹ ٹوگیدر ہو کے تو بڑا انجوائے کرتے تھے اور بڑا ریلیکس رہتے تھے. یہ جو آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، ایسا نہیں تھا. آج کل تو فکر بہت ہے، جو حالات ہیں. اور پچھلے 3-4 سال آپ نے دیکھا کووڈ میں، لیکن اللہ سے دعا ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جو کووڈ کا معاملہ تھا اس سے نکال دیا. تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ نکل جائیں گی، اور جو دور ہم نے اچھے گزارے، اللہ نے چاہا ہمارے بچے بھی وہ گزاریں گے. جی بالکل. تو لیکن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ سر ابھی تو معیشت آپ کے سامنے ہے، حالات خراب سے خراب تر ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمراں کو چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کچھ سوچیں. 70 سال سے آپ نے دیکھا جو ہوتا چلا آیا، لوگوں نے اپنی جیبیں گرم کی یا کرپشن کی. لیکن اب آپ بھی یہ دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، پڑھے لکھی طبقہ آ گیا ہے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے.
تو جس طرح پوزیشن چل رہی ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پی ڈی ایم نام نہیں لینا چاہیے، رمضان ٹرانسمیشن ہے، لیکن یہ جو ٹولہ آ کے بیٹھا ہے اس نے تو اور ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. تو اب ہم لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں اور ایک اپنا اچھا مستحق، جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حکمراں نہیں بدلیں گے. بالکل بالکل. ہمیں اپنے گھر سے، اپنے علاقے، اپنے محلے سے یہ چیزیں شروع کرنی پڑیں گی. اور ووٹ امانت ہے، اس ووٹ کو صحیح، جس کو ہمارا دل اور ضمیر اجازت دے اس کو دیں، نہ کہ ہم کوئی علاقے کے بھائی یا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ اپنے بچے کا مستقبل سوچیں. اور اس ملک کے لیے تبدیلی ہمیں لازمی چاہیے کہ ملک ہمارا خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کیا علامہ صاحب سے سوال کریں؟ علامہ صاحب سے اب جو سوال ہے میرا عزیر بھائی، یہ بہت حساس موضوع ہے، اور ایک بہت حساس موضوع پر سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں، جو کہ باغ فدق کا مسئلہ ہے. مسئلہ ہے باغ فدق پر میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ مسئلہ باغ فدق تھا کیا اصل میں، اور کیا کازز تھے، کیا ریزن تھے، اور آج کے معاشرے میں اس مسئلے کو کیوں بار بار اٹھایا جاتا ہے، بار بار ریز کیا جاتا ہے اس مسئلے کو، اور اس کی وجہ سے ملک میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی سوال بھی حساس ہے آپ کا، اور فتنہ یا انتشار کی فضا اس لیے قائم ہو گئی ہے کیونکہ میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کو جو دل میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور جو اس کی سمجھنے کی کیپیسٹی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، تاریخ کی کتاب یا عبارت میں کچھ لکھا ہے. بعض اوقات روایت کی سند نہیں ہوتی ہیں، سند منقطع ہوتی ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ جو لکھا ہے یہی سب کچھ ہے. تاریخ میں تو اچھا برا سب کچھ ہی موجود ہے. دیکھیں باغ فدق کی جہاں تک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خیبر فتح ہوا تو تقریباً 7 کے قریب باغات ہیں جو آپ کے جو نا حصے میں آئے تھے. اور کیونکہ پھر قرآن میں بھی موجود ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَخُمُسُهُ، تو یہ 5 جو قسم بیان کی گئی قرآن کریم میں، خمس یا اللہ اور رسول کے لیے، اس میں باغ فدق بھی آتا ہے، 7 باغات. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانہ حیات میں اس کا جو جتنا بھی مال نفع آتا تھا نا وہ اہل بیت کے لیے اور کچھ جو اصحاب صفہ وغیرہ یہ ان کے لیے مختص کیا تھا. اس طرح سے معاملے چل رہے تھے. پھر ایک وقت وہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا. اب جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں، ان کے پاس دربار میں جا کے سوال کرتی ہیں کہ اس میں سے ہماری وراثت ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے. اچھا، جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، ظاہر کوئی انتشار والی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا تو ہے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو کہ بات تھی کیا. تو جیسے ہی وہ جاتی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، یعنی ہم انبیاء کی جماعت اگر کوئی ترکہ چھوڑ کے جائیں اس کی وراثت نہیں ہوتی ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے. اب رسول اللہ نے جب فرما دیا کہ جو ہم ترکہ چھوڑ کے جائیں گے یہ صدقہ ہے امت کے لیے، یہ کسی کے لیے وراثت نہیں ہے، تو بات تو ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مطالبہ جو ان کے علم کے بنیاد پہ وہ صحیح تھا، لیکن یہ حدیث اس وقت ان کو معلوم نہیں تھی. یہ بات ہے. اب تھوڑا سا جو اپنا ذہن اور اپنا سینہ وسیع کریں، اور ایک حقیقت ہے اس کو سمجھیں. بعض اوقات کچھ خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں کہ جی فاطمہ تو زہرا گئی تھی، اور پھر وہ ایک ایموشنلی کہانی بناتے ہیں کہ وہ اتنے گھنٹے وہاں کھڑی رہی تھی. ارے بھائی تم گھڑی لے کے کھڑے تھے وہاں، تم نے کہانی بنائی بھی پوری، اور پھر وہ روتی ہوئی گئی تھی. کہاں لکھے لفظ؟ حدیث میں دکھائیں، تاریخ میں دکھائیں، آپ نے پوری کہانی بنائی ہوئی ہے. اچھا، پھر امت جو ہے اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، محبت کا، عقیدت کا، حساس معاملات ہیں. ان کے تعلق سے کوئی بات بھی اگر معمولی سی کی جائے نا ایسی کہ جی ان کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوا ہے، تو یہ قوم جذبات میں آئے گی. یہ بالکل سی بات ہے. اب یہ قوم جو پڑھی لکھی نہیں ہے یہ جذبات میں تو آ رہی ہے، لیکن اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی کہ واقعہ تھا کیا. کچھ عرصے پہلے بھی ایک ہوا واقعہ، ایک عالم دین نے یہ بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے پاس گئی تھی مولا صدیق اکبر کے پاس، اس وقت وہ خطا اجتہادی پر تھی. یعنی خطا اجتہادی کا مطلب یہ وہ گناہ گار نہیں ہے، کہنے کا مطلب ہے صحیح رائے مولا صدیق اکبر کی تھی، وہ یہ کہنا چاہتے تھے. اس پر باقاعدہ ایک وہ کمیٹی کھڑی ہو گئی، یہ کیس کیا، ان پہ دھرنے احتجاج ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے مزاج کو آپ اوکے کریں. معصوم عن الخطا اللہ نے انبیاء رسول کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، اس کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے. خطا کے امکانات موجود ہیں، لیکن خطا اجتہادی اس کا کرنے والا بھی گناہ گار نہیں ہوتا ہے. حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے، فیصلہ صحیح ہو جائے فلاح اجران، 2 اجر اس کو ملیں گے. لیکن اگر غلطی ہو جائے تو فرمایا پھر بھی اس کو 1 اجر ملے گا. یعنی اس غلطی پر بھی نیکی ملے گی. یہ غلطی پر بھی ثواب ہے، ایک نیکی ہے. جی ہاں بالکل. اب وہ خطا اجتہادی ان سے ہو گئی تو وہ ہو سکتی ہے. خطا اجتہادی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا هذه الشجرة، اس شجرہ ممنوعہ کے پاس نہیں جانا. انہوں نے یہ سمجھا کہ جانے سے منع کیا گیا، کھانے سے منع نہیں کیا گیا. خطا اجتہادی ہوئی نا، انہوں نے اس کو کھا لیا.
پھر اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا. اچھا یہ ایک ٹاپک الگ ہے, لیکن اس پر ایک جملہ لازمی کہہ دوں, ان کو سزا کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے. قرآن میں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے. ان کی جب تخلیق ہوئی, ان کو پیدا کیا گیا, تو ان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرشتوں کو پہلے کہہ دیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب مجھے بتائیں اگر وہ غلطی یا خطا ہوتی اس نوعیت کی تو سزا کے طور پہ خلافت دی جاتی ہے. اللہ تو پہلے فرما رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا زمین میں. بالکل. اچھا وہ تشریف لائیں تو دنیا کا نظام چلا ہے, اولادیں ہوئی ہیں, ہم, ہماری زندگی, ہماری سانسیں, ہماری نیکیاں ان کی اس خطا کا نتیجہ ہے. بالکل. تو کچھ خطائیں بڑی حسین ہوتی ہیں. مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ حق تھا. اچھا پھر ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے, مولا علی وہیں موجود ہیں, وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ فاروق اعظم کا زمانہ آیا, عثمان غنی کا, حضرت مولا علی کی حکومت آ گئی, تو پھر انہوں نے وہ سارا کا سارا مال باغ فدق وغیرہ کے فاطمہ الزہرا اور اہل بیت کو کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا صحیح ہوا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی. پھر وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی, جب کسی کے ساتھ بغض کینہ دل میں بیٹھ جائے تو چاہے وہ اتنے میں نہا کے آ جائے, آنی بدبو ہے آپ کو. صحابہ کے لیے ایک خاص مکتبہ فکر ہے جو اس طرح کے نظریات رکھتا ہے. میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور دیکھیں نتائج کیا ہوں گے اس کے. کوئی بھی شخص ہے اگر وہ آپ کو دکھا دیتا ہے محفل, کسی کی مجلس چل رہی ہے, صحابہ کے خلاف بات ہو رہی ہے, اب وہ بندہ دیکھے گا جذبات میں آئے گا, وہ گولی بھی چلائے گا, پھر بم بھی پھٹے گا, خودکش حملے بھی ہوں گے. ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ شخص جس نے ایسی بات کی تھی. واقعات اگر تاریخ میں موجود ہے, اب اس کی حقیقت تو دیکھو, کتنے واقعات ایسے جھوٹے موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا گا کہ جی جناب فاطمہ الزہرا کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا, دروازے کو آگ لگا دی, اور ان کے جو پیٹ میں بیٹا تھا. حقیقت ہی کہیں نہیں ہے. پوری کی پوری بات اس کا راوی ہے سلیم بن کیش بن عیاش, یہ اس کا نام ہے, یہ رافضی ہے, اور رافضی مکتبہ فکر کے لوگ خود کہتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹا آدمی تھا. بتائیں جس بات کی حقیقت نہیں, جھوٹے لوگ بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد اس بات کو لے کے آپ پورا کا پورا ایک بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور ملک کی فضا کو خراب کر دیتے ہیں. تو آپ کا پورا مذہب معذرت کے ساتھ ہوا پہ کھڑا ہے. پہلے پڑھ لیں, ایون کہ میں نے ایک جگہ ایک روایت خود پڑھی ہے, یہ دوسرے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی کتاب میں, مہجاج السالکین نام ہے کتاب کا. اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی تھی مولا صدیق اکبر کے پاس اور تقاضا کیا, اور انہوں نے یہ حدیث جب سنائی تو فاطمہ الزہرا بڑی خوش ہوئی, راضی ہو کے چلی گئی. وہ خوش ہو گئی ہیں, آپ ناراضگیاں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون سا اصول ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں, آپ ناراضگی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہوتے کون ہیں؟ تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہیں, ان کو تعصب کی اینک سے ہٹا کر ان کو دیکھا جائے, پڑھا جائے, سمجھا جائے تو پتہ چلے کہ صحابہ کا مقام منصب کیا ہے. علیہ باللہ وہ ظالم نہیں تھے, رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہیں. آپ ان کی تربیت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں. اب پھر اس نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اگر خلفاء راشدین یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا چاہیے, اس لیے رسول نے فرما دیا ہے. بالکل. تو ایسی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل, بہت تفصیل سے جو ہے وہ مسئلے کا بالکل بہت تفصیل سے مسئلے کا جواب بیان کیا. وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, کہیں مت جائیے گا. اور ہاں ہم آپ کو بتانا بھول گئے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ایک سوال کیا جاتا ہے جس کے جواب میں آپ کو ملتا ہے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر. تو بریک سے آنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے, تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگس. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान, पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग। हैदराबाद के अजीमुशान मंसूबे अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अम्मार कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर खान ज़ई। उज़ैर भाई, क्या कहना चाहेंगे? अल्लामा साहब की तफसीली जवाब के बाद अब हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, आप क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल, हम सवाल करेंगे, लेकिन अपने ऑडियंस से पहले सवाल कर लें, जो कि एवरग्रीन क्लोथिंग की जानिब से होगा, जिसका जवाब देने पर जो है वो मिलेगा 2000 रुपये का फ्री गिफ्ट वाउचर। तो सवाल बताएं हमारा। तो आज का सवाल उज़ैर भाई ये है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? हमारे नाज़रीन से जो देख रहे हैं, हम चाहेंगे जुड़े रहें हमारे साथ और जल्द अज जल्द इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दें, जिससे आप पा सकते हैं एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से 2000 का फ्री वाउचर और शॉपिंग कर सकते हैं उनके आउटलेट ऑटोबान पर जाकर। तो जल्द अज जल्द जवाब दीजिए। चलें उज़ैर भाई, बिल्कुल जवाब देना शुरू करें, जल्दी जल्दी कमेंट्स करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इस ट्रांसमिशन को भी शेयर करते जाएं। एवरग्रीन क्लोथिंग जो है वो ऑटोबान रोड पर एक ज़बरदस्त जो है वो आउटलेट है, जहां पर आपको तकरीबन तमाम ही चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। वहां पे आपको जेंट्स क्लोथिंग भी मिलती है, लेडीज़ क्लोथिंग भी मिलती है, किड्स जो है वो क्लोथिंग भी मिलती है और बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। और ऑटोबान जैसी जगह पर बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपको चीज़ें मिलती हैं। बेडशीट्स आप खरीद सकते हैं, पिलोज आप खरीद सकते हैं, दीगर एसेसरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक कंप्लीट पैकेज एक सुपर स्टोर की तरह हो जाता है। तो आप जरूर जाएं, वहाँ पे विजिट भी करें और देखें। और वहाँ पे अभी न्यू अराइवल्स भी आ चुके हैं, ईद कलेक्शन के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं और 50% ऑफ तक का डिस्काउंट वहाँ पर मौजूद है। तो ज़रूर जाएं और शॉपिंग करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, ईद के लिए। फात भाई, दोबारा आपकी तरफ आते हैं और कुछ जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मुझे आप नींद में लग रहे, थके हुए शायद, तो सहरी का टाइम हुआ चाहता है अभी जो है वो। खैर, हम भी नींदों में हो रहे हैं आज जो है वो, क्योंकि आज सोने का मौका नहीं मिला बिल्कुल भी। तो फात भाई, ये बताइए कि शहर हैदराबाद में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि समाजी काम करते हैं। माशाल्लाह आपका एक अलग नाम है, आपकी पूरी फैमिली का ही माशाल्लाह से है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सारे काम नमूद नुमाइश के लिए करते हैं। मैंने देखा है कि आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत चीज़ें बहुत खामोशी के साथ करती है और जो है वो बहुत ये कि कोशिश करते हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। तो ऐसे लोग जो सिर्फ इस काम को महज पब्लिसिटी के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? सर, नमो नुमाइश के लिए तो नहीं करना चाहिए, मकसद अपने दिल की सुकून और अपनी आखिरी मंजिल के लिए करना चाहिए। आपको जैसे पता है कि आपने मेरे वालिद साहब का भी जिक्र किया कि वो एक हैदराबाद की ऐसी शख्सियत हैं, वो माशाल्लाह मैंने उनको शुरू से काम करते हुए देखा, उन्होंने भी अपने बड़ों से देखा होगा, मैंने अपने वालिद साहब को देखा। अच्छा, मैं कारोबार के साथ साथ जो है वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरप्ट नहीं था। तो एक दिन मैंने अपने फादर के साथ बैठा हुआ था, मुझे बातें की, डिस्कशन के दौरान उन्होंने मुझे एक सिंपल वे में एक वर्डिंग समझाई कि बेटा, हमें अल्लाह के यहाँ जाके ये जवाब देना है कि जो ज़्यादा दिया था उसका क्या किया। तो जो मेरी ज़रूरत है, मेरे घर की ज़रूरत है, उसके अलावा भी बहुत अल्लाह ने दिया हुआ है। तो अब हमें अपने दिल के सुकून के लिए और अपनी आखिरी आरामगाह के लिए जो काम करना है कि अल्लाह को जाके जवाब देना है कि जो आपको ज़्यादा दिया था उसका क्या किया। बस वो एक थॉट जो दिल में आके बैठे ही ना, तो फिर वो काम हमने फलाइश मैं भी करता हूँ, माशाल्लाह वालिद साहब करते हैं, फैमिली। लेकिन ऐसे लोगों को जो बिल्कुल ही नुमाइश के लिए करते हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो हालात किसी के मजरू करना और इस तरह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के, हमारी तो कोशिश होती है, दुआ भी होती है कि जो आज ले रहा है कल अल्लाह ताला उसको उसके वसाइल ऐसे कर दे कि वो कल वो खुद लोगों की माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सोच है आपकी। एक हाउसिंग स्कीम भी अनकरीब आने वाली है, उस पर भी वर्किंग चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर बिल्कुल, इंशाल्लाह ईद के बाद अल्लाह ने चाहा बाग़ रहमत के नाम से एक भट्टी गोट में स्कीम आ रही है। आप अब रमज़ान का महीना है, आप लोग दुआ भी करना। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डर्स का भी काम है, लेकिन ये है कि स्कीम की तरफ आना हुआ है, तो अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। और मेरी, आपको पता है कि हैदराबाद से जो मोहब्बत करता है उससे हम मोहब्बत करते हैं। तो हैदराबाद न्यूज़ का साथ हर जगह जैसे यहाँ है वहाँ भी रहेगा आपके साथ। बिल्कुल। और इंशाल्लाह एक हैदराबाद की आवाम के लिए एक
ऐसी कम्युनिटी के लिए कि फिर वही बात आ जाती है कि कोई पोर्श इलाके में मैं ये स्कीम लॉन्च नहीं कर रहा कि मैं कोई बाईपास पे या कहीं ऐसी जगह है कि नॉमिनल रेट्स के अंदर जो है ना एक नॉर्मल आबादी जो है वो अपना घर बना सके। मतलब ये है कि कम आमदनी वाले और मुतवस्सित तबके वाले जो अफराद हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद और क्लिनिक ये सब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर आपने ही वो मामले देखने हैं और अल्लाह ने चाहा हैदराबाद की आवाम के लिए एक बेहतर स्कीम लॉन्च। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, और ऐसी चीज़ को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे क्योंकि आजकल लोगों के लिए ये तो बहुत ही नामुमकिन हो गया है। कम आमदनी वाले और जो मुतवस्सित तबके के अफराद हैं, इवन मिडिल क्लास आदमी भी जो है वो इस वक्त घर तो क्या वो एक प्लॉट बनाने की पोजीशन में नहीं रहा क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। फात भाई ये बताइए, शहर हैदराबाद के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो इस वक्त हैदराबाद शहर की हालत है, एक अरसा दराज से हमारा शहर जो है वो लावारिस हुआ पड़ा है। ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम ठीक है, ना यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम ठीक है, ना यहाँ पर इदारे ठीक से काम करते हैं, ना यहाँ पे कोई चीज़ होती है। अरसा दराज से तो जो हमारी हैदराबाद की जो विन विन जमात है वो भी नाकाम है इसको डिलीवर करने में। मतलब अगर हम देखें तो 2009 के बाद तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी हैदराबाद को जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी, उनका पूरा एक टर्नओवर चला गया मेयरशिप का। तो इसका जो है वो असल जिम्मेदार आप किसको समझते हैं और क्या सूरत है, क्या समझते हैं, इसका क्या हल हो सकता है, कैसे ठीक होगा हमारा शहर? सर मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले सबसे पहले हमें दुरुस्त होने की ज़रूरत है, लेकिन आपने वही बात की 2009 से जो हमारे मुल्क का हाल है, कराची भी हमारे साथ ही है। कराची भी एक हालात कितने भी ख़राब हों लेकिन कराची में भी वक्फे से जो है काम होते हैं, वहाँ डेवलपमेंट होती है। लेकिन हैदराबाद को या तो कह लें कि हैदराबाद और कराची इतना करीब है कि हैदराबाद को बिल्कुल ही दबा दिया जाता है, और हैदराबाद की आवाम के साथ ये मंशूर रहा है कि 2009 के बाद से तो यहाँ कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। मैंने आपसे पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम अब तब्दीली चाहते हैं, वो किसी भी सूरत में हो, हमारे शहर के लिए अच्छी हो। ये शहर बहुत एक अच्छा, अब तो खैर आबादी बहुत हो गई है, लेकिन आपको पता है कि हर आदमी एक दूसरे को जानता है, मोहब्बतों का शहर है। हम लोग मिलजुल के खुद अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा करें और अपने एक अच्छे लीडर, जैसे आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहा, वो भी हम में से ही हैं, लेकिन हमें नहीं वो डिलीवर कर सके, तो अब मैं समझता हूँ कि उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि दूसरों को मौका दें जो हमारे शहर के लिए अच्छा हो, दर्द रखता हो। क्योंकि आपने देखा कि रमज़ान से पहले भी सुसाइड का रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो महंगाई, एक हालात हैदराबाद वैसे ही बहुत ज़रूरत है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, अच्छे काम हो। डिफरेंट जो NGOs वगैरह हैं या दूसरे इदारे हैं जिसमें मैं नाम लूँगा, हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, हैदराबाद चैम्बर है, ये काम कर रहे हैं। ये काम सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो कर सकते हैं और बड़ों तक अपनी आवाज़ जाहिर बात है सर, इनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन यही लोग, इन्हीं लोगों में से उठ के जो है वो लोगों को लोग चूज़ करें। ये लोग जो इस शहर के लोग हों, जिनको पता हो कि मेरे इलाके में क्या प्रॉब्लम है, मेरे शहर में क्या प्रॉब्लम है। तो जिस तरह माशाल्लाह ये दोनों चैम्बर्स काम कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कोई ऐसे हुक्मरान हैं जो हैदराबाद के लिए ये दर्द रखते हैं, वो लोग दर्द रखें और काम करें इसके स्ट्रक्चर। बिल्कुल सर, माशाल्लाह से हैदराबाद शहर में जो है वो हालांकि अच्छी एक लीडरशिप मौजूद है। इस वक्त जो इंतज़ामिया है उसमें तमाम अच्छे ऑफिसर्स मौजूद हैं। SSP अमजद शेख साहब से लेकर DIG पीर मोहम्मद शाह तक, मतलब एक अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं। इनके बारे में जो है वो अच्छी खबरें मिलती हैं और मेहनत करते हैं। आजकल पुलिस का निज़ाम बड़ा बेहतर है और हम कराची के मुकाबले में बहुत पुरसुकून और महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह कराची में लोग खौफ व ख़तर की ज़िंदगी में रहते हैं, वो हर वक्त लोगों को डर होता है, लोग अपने घर के बाहर भी खड़े नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं है। हम रातों को 3-3, 4-4 बजे बाइकों पे घूम रहे होते हैं सड़कों पे सन्नाटे में। हमें खौफ नहीं होता कि हमारा मोबाइल छिन जाएगा या हमारे साथ रहजनी हो जाएगी है, लेकिन वो बहुत ही इक्का दुक्का हैदराबाद में। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है। तो ज़ाहिर बात है हमारी पुलिस अफसरान जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो सिर्फ सिस्टम में लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की सूरत हाल सर ये है कि वो एक सिस्टम के तहत काम कर रही है। आप यकीन करें कि हर चीज़ में जो है वो हमारी इंतज़ामिया की मदाखलत है, क्योंकि बाख्तियार इंतज़ामिया, मैं बात कर रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब की, हर चीज़ में उनकी मुदाखलत है, हर चीज़ की उनसे NOC लेनी पड़ती है। अब वो हर मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं और काम जो उनका असल है वो उनसे हो नहीं रहा। अब देखें ऑटोबान रोड की हालत देखें, 6 महीने पहले उन्होंने ऐलान किया था कि ये ऑटोबान रोड जो है वो मॉडल शाहरा बनेगी और ये इसको हम बना रहे हैं। मतलब काम शुरू हुआ था तो थोड़ा रेती डाल दी थी उन्होंने, थोड़ी वो बजरी और बोला जी इसको मॉडल शाहरा बना रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, ना तो वो मॉडल शाहरा बनी,
वो पता नहीं कौन सी इशारा बन गई। तो क्या समझते हैं ये इंतजामिया की नाकामी है? सर इंतजामिया की बिल्कुल नाकामी है। आपने अभी पुलिस की तारीफ की, जब पुलिस अपना काम कर सकती है अपने लिमिटेड दायरे कार के अंदर, बिल्कुल, तो जिला इंतजामिया के पास तो बहुत पावर है। हमारे डीसी साहब या असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, इनको चाहिए शहर के लिए काम करें, ना कि अभी कोई आप देखेंगे कोई अल्लाह ना करे जैसे कोविड में हुआ था कि वो निकल जाते थे एसीज वगैरह, तो हर चीज़ अपने काबू में कर लिया करते थे ना, अपने कंट्रोल में कर लिया करते थे कि सारे बाजार बंद कराने हैं, किसको लाठी चार्ज करना है या कहाँ जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया, हमारे बड़ों को, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। और हैदराबाद और ख़ास तौर पे सिंध में तो जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। मैं गुजारिश करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, बिलावल भुट्टो साहब से, ज़रदारी साहब से, कि देखें हैदराबाद की तरफ भी, यहाँ पे भी आपका अपना शहर है, शर्जील साहब हैं, ये इंतज़ामिया में जो लोग हैं अगर से हैदराबाद के लिए दर्द नहीं रखते तो वाई नॉट आप चेंज करें। जिस तरह पुलिस काम कर रही है इस तरह एक पावर दें और काम करवाएं हैदराबाद के लिए। नाअहली है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कि वो काबू नहीं कर पा रहे हैं हमारे शहर के मामला। जी बिल्कुल, देखें ना, अभी मैं आपको मज़ीद बात बताता हूँ, एक चीज़ बात भी आपकी भी नॉलेज में डालता हूँ। ये हम अब्दुल्ला मॉल में इस वक्त बैठे हुए हैं। जब आप यहाँ से कासमाबाद की तरफ आगे जाएंगे, हाईवे की तरफ नहीं, ये मखदूम रफ़ीकुज़्ज़मा शाह रोड कहलाता है जो अब्दुल्ला मॉल के साथ चल रहा है। इसके कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, बिल्कुल उस पर कचरा पड़ा हुआ है। और एक अरसा दराज पहले ये कचरा कुंडी था। तो यहाँ के जो मुकामी लोग थे, अब ये जगह है कचरा कुंडी बनाने की, मतलब ये एक ऐसा पोश इलाका है, ये बिल्डर है, इसका ये पागल है, इसने अरबों रुपये इन्वेस्ट किया है लोगों को रोज़गार देने के लिए, शहर को एक नया, ये सारा कचरा प्लॉट था। ये क्या इन्होंने बनाया है? अब्दुल्ला मॉल, अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर इस वक्त सिंध में सबसे बड़ा और आइकॉनिक प्रोजेक्ट है ये। इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, एक बिजनेसमैन ने, किस चीज़ के लिए की है? शहर हैदराबाद को बेहतर करने के लिए, गो के उन्होंने अपने कारोबार के लिए की है। लेकिन बेसिकली उनको यहाँ जंगल में बनाना वो भी चाहते हैं, बाईपास पे चले जाते हैं जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वो यहाँ पर आए, उन्होंने एक मॉल क्रिएट किया, एक ज़बरदस्त रिहायशी मनसूबा आपको दिया, तो यहाँ पर एक ज़िंदगी फली फूली और एक बैनुल अक़वामी मयार का मनसूबा, जहाँ पर आपको, आप स्पोर्ट्स टावर के अंदर अभी 2 दिन आप रह के जाएँ। मैं यहाँ आता रहता हूँ क्योंकि मेरा अब्दुल्ला मॉल के साथ एक अच्छा रिलेशन है, मेरा आना जाना यहाँ में हफ्ते में लाजमी एक दिन मेरा यहाँ गुजरता है, क्योंकि हम इनके साथ ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी काम कर रहे हैं 6 माह से। मैंने सर देखा यहाँ पर स्पोर्ट्स टावर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त निज़ाम है जो आपको शायद कराची में भी ना मिले। एक फ़ॉरेन निज़ाम है यहाँ पर, हर चीज़ एक तरतीब से है, अदल इंसाफ का सिस्टम है, कानून है यहाँ पे, पार्किंग जिसकी है वही खड़ी करेगा, मतलब यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर खास वाम के लिए नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ एक प्लानिंग के साथ और बहुत तरतीब से चल रही है। स्टैंड बाई जनरेटर्स हैं, लिफ्ट्स काम कर रही हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। खुश अखलाक अमला, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स, कैमरे लगे हुए हैं, मतलब एक पूरा निज़ाम है। अब देखें ये आसान नहीं है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, ठीक है। अब इसके दूसरे कॉर्नर पे जहाँ पर इसके साथ साथ ही और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट की वजह से इस पूरी ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है। वरना ये कचरा प्लॉट था, बिल्कुल ऐसी था, यहाँ कचरे पड़े रहते थे, यहाँ पे मतलब ये ज़रूरी ज़मीन थी, ऐसी था। तो एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट की कि शहर हैदराबाद की तरक्की हो, बेहतरी हो, दूसरी तरफ आपने उसको कचरा कुंडी बना दिया। फिर यहाँ के लोगों ने कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दी कि भाई ये घर में हमारे घर हैं, सामने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इधर भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हम लोग इतने महंगे महंगे घर ले रहे हैं और आपने इसको कचरा डाला हुआ है बीच में शहर के सेंटर में। तो भाई वो अदालत ने फिर फैसला लिया और फौरी तौर पे कचरा कुंडी को क्लियर करा दिया। 2019 में ये सिलसिला बंद हो गया, लेकिन स्टिल आज 2023 में हम बैठे हैं और मार्च का महीना है। आप ये देखें कि रोटरी इंटरनेशनल कितना ज़बरदस्त इदारा है, वो इस पूरी प्लॉट को ओन करने को तैयार है और कहता है कि जी हम इसको वुमेन पार्क बनाएंगे, एक लेडीज़ पार्क बनाएंगे, एक ज़बरदस्त, ये तकरीबन सर 7-8 एकड़ की जगह है, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट मांगती है। आप खुद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कॉस्ट इस वक्त क्या है। तो वो कहते हैं जी आप पार्क ले लें हमसे और ओनरशिप भी सिटीजन्स को दे दें, हमें नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के पास ही रहे, हम पैसे लगा देंगे और देखभाल भी हम करेंगे। लेकिन 2019 से फाइल पड़ी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कासमाबाद की, साइन करने को तैयार नहीं है, हालांकि उनका 1 रुपया नहीं लगना, उन्हें शेयर चाहिए। तो सर ऐसा ही है ना, जैसे वो आप कह रहे हैं कि वो तो सारा मामला कचरा पड़ा हुआ है, कम से कम बजट तो मिल रहा है उसका। हाँ। अब वो कचरा खत्म हो जाएगा तो बजट मिलना खत्म हो जाएगा। तो अब्दुल्ला बिल्डर्स के हवाले से आपने बात की, जो शहर के लिए दर्द रखता है, इन्होंने शहर में बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अभी सैलाब आया था पिछले दिनों, आपने देखा था यहीं पे 500-600 मकानात रोड पे लोग झुग्गियाँ लेके बैठे हुए थे। मैं अपने क्लब की तरफ से, स्मॉल चैम्बर की तरफ से आया, अब्दुल्ला बिल्डर्स ने बड़ा किरदार अदा किया, उन लोगों को बड़ा हमने खाना प्रोवाइड किया, तो इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। तो बात ये है कि जो गवर्नमेंट अगर से, फिर वही मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को गवर्नमेंट दे देनी चाहिए जो शहर के लिए दर्द रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि यही अपने हैदराबाद को ओन कर लें, ना कि वो वडेरा शाही और ऐसे लोगों को ला के बिठा दिया जाए कि जिनको अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन ना इसके अलावा भी रोटरी की तरफ से बहुत सारी ऑफर्स मौजूद हैं। इसी मॉल के साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि, सर मैं बात काट रहा हूँ, डिफरेंट
ایسی NGOs ایسے ادارے ہیں جو آپ کے شہر کو رن کر سکتے ہیں. آپ اپنی گورنمنٹ ایک طرف کریں, وہ دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کلبس کی صورت میں, صفائی ستھرائی کی صورت میں, ڈمپنگ کی صورت میں آپ کی بڑی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. لیکن ہمارے حیدرآباد میں ان چیزوں کو گورنمنٹ لیول پہ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پولیس کی تعریف کی, اللہ کرے جیسے پولیس کام کر رہی ہے ایسے جو ہے یہ ہماری ڈسٹرکٹ امید کرتے ہیں فہد بھائی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو سسٹم والی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ سسٹم سے باہر آ کے شہر کو اون کرے گی. کام بھی کیا ہے لیکن اب پتہ نہیں یا تو ان کے بندے یا کیا انوالومنٹ ہو گئی ہے ایسی, نہیں تو وہ ایک شہر حیدرآباد شہر کے ہی ہیں وہ میری ان سے مختلف جگہ میٹنگز ہوئی, باتیں ہوئی تو بتاتے ہیں شہر کے لیے درد رکھتے ہیں, لیکن اب وہ کچھ عرصے سے جو ہے نا سر بالکل میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا. جب وہ آئے تھے یہاں پہ انہوں نے 1-1.5 سال بڑا کام کیا حیدرآباد شہر میں, بہت اچھی ایکٹیویٹیز کی, کووڈ کو بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کیا انہوں نے. لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے تعزیے جو ہے نا ایسے ایسے ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بالکل بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں. نہ وہ کئی ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہے ہیں, نہ ہی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, نہ ہی شہر میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. جو چیزیں پروجیکٹ چل رہے تھے, جو آپ کا 2 نمبر والا شادی حال والا روڈ ہے الرفیق بینکوٹ کے سامنے جو نئی سڑک بنی تھی بارش نے بٹھا دی, وہاں کیا اثر ہے اس کا, مطلب کیا یہ ہو رہا ہے ہمارے شہر میں. اور سر یہ آپ ایسے علاقوں کی بتا رہے ہیں جو پورش ایریا پوش علاقے ہیں, یہ ایسے ایریاز نہیں ہیں جہاں پہ ایک لوکل بندہ, ان علاقوں میں تو ہم جا کے دیکھیں تو پرسان حال ہی ہمارا خراب, پرسان حال ہی نہیں ہے, بہت برا اثر ہے. کیا کافی دیر سے فہد بھائی سے بات ہو رہی ہے, علامہ صاحب کو بھی انگیج کریں تھوڑا, مزید کوئی سوال. فہد بھائی سے آپ کی جو گفتگو چلی تھی بڑے سیاسی معاملات پہ اور سماجی معاملات پر چل رہی ہے. فہد بھائی اصل میں دیکھیں حیدرآباد شہر پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور بات یہ ہے کہ حیدرآبادی ہیں, حیدرآباد کا درد رکھتے ہیں بالکل میری طرح. تو ظاہری بات ہے ان سے اسی طرح کی گفتگو بنتی تھی کہ بھائی بات کی جائے, تھوڑا سا لوگوں کو بتایا جائے, لوگ بھی سنیں, ایڈمنسٹریشن بھی سنیں کہ یار حیدرآباد شہر کے معززین ہمارے لیے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا جاگو مسلمانوں جاگو. ایک احساس جگانے والی باتیں ہو رہی تھیں. علامہ صاحب جیسا کہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو علامہ صاحب علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں یہ DHO سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ان کی وہاں پر پروفیشنل جاب ہے. اور پروگرام سے قبل یہ مجھے بتا رہے تھے کہ تھوڑے دن قبل کوئی کووڈ کے دوبارہ سے تشخیص ہوئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کووڈ میں ایک اصول جیسے بنایا تھا, وہ کوئی SOPs بنائی تھیں, ماسک وغیرہ پہننی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ماسک پہن کر نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نماز کے اندر منہ کو چھپانا یہ مکروہ تحریمہ ہے, لیکن جیسے 2020 یا 21 میں کووڈ کی کنڈیشن تھی اور جو صورت حال تھی اس وقت تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. مجھے یاد ہے آپ کے چینل پہ ہوا تھا سوال مجھ سے اور میں نے یہ کہا تھا کہ جی بالکل ماسک پہن کے نماز پڑھی جائے گی, اس لیے کہ ایک طرف نماز کا حکم ہے مکروہ تحریمہ ہے, لیکن ایک طرف آپ کی جان کا خدشہ ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ بیماری ایسی متعدی ہے کہ وہ ایک بندے سے دوسرے میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو یقیناً آپ احتیاط کریں گے. لیکن ابھی فی الحال 2-3 کیسز ایسے سامنے آئے, کراچی میں تشخیص ہوئی ان کی آغا خان میں, لیکن ابھی وہ صورت حال نہیں ہے کہ آپ کو باقاعدہ بالکل SOPs کو فالو کرنا پڑے گا. احتیاط کی جا سکتی ہے, لیکن ابھی نماز والی کنڈیشن وہ نہیں ہے کہ آپ ماسک پہن کے نماز پڑھیں, ابھی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کی مکروہ تحریمہ کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے. یعنی کہ اگر وبا بالکل زبردست. نہیں, ہم اب گفتگو کا جو ہے وہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو ہم جو ہے وہ آپ کا سوال بریک کے بعد کریں گے. اور ناظرین اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو فوراً سے جواب دے دیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے جس پہ آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا گفٹ واؤچر. کہیں مت جائیں, دیکھتے رہیں کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ, عبداللہ مال سے براہ راست. رخ مصطفیٰ 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 رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا کہ چلے جب میرے محمد, چلے جب میرے محمد تو جہان
چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا پڑھی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ محمد. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، حیدرآباد کے عظیم الشان شاہکار عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں عزیر خان زئی. ناظرین محترم، مہمانان سے سلسلہ جاری تھا سوال و جواب کا، اور اب میں بڑھنے لگا ہوں ہمارے علامہ صاحب کی طرف، اور علامہ صاحب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. علامہ صاحب، سرکار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے کچھ ایسے پہلو ہمیں بتائیں کہ جنہیں انسان کو اپنی زندگی میں اگر نافذ کر لے اس دور کے اندر بھی تو اس کی زندگی پرسکون ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ حیات فرمایا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے لے کے ظاہری وصال تک ہر پہلو کو اگر پڑھا جائے تو یقیناً اس کے لیے، ہر انسان کے لیے اس میں مشعل راہ ہے. دیکھیے حضور علیہ السلام کی زندگی کا اگر بچپن آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن کا انداز کیسا تھا، تو آپ کو پھر ایک آئیڈیل بچپن دکھائی دیتا ہے. یعنی آج ہمارے بچوں کی جو تربیت کا عالم ہے، ہم بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں کارٹون دیکھنے کے لیے، ان کو پھر ایکٹیویٹیز میں لگا دیتے ہیں. ہمیں وہ تربیت کا وہ انداز جو احادیث میں یا سیرت میں یا تاریخ میں لکھا گیا، بتایا گیا، کم حق کو پتہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم بعض اوقات اس طرح کی تربیت کر بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بچہ اگر کسی گانے کی ٹون پہ ڈانس کر رہا ہو تو ہم اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی ہمارا بچہ اس عمر میں اچھی تلاوت کرے، نعت پڑھے یا دین کی کوئی بات کرے، سیکھے، اور اس پر اپریسیشن بھی کوئی نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں ان چیزوں پہ حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے کہ جی اس نے فلاں ایکٹر کی ایکٹنگ بڑی اچھی کی تھی، اس نے فلانا گانے پر ڈانس بڑا اچھا کیا تھا، پیسے بھی دیے جاتے ہیں. وہ بچہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے بڑا اچھا کام ہے، ڈائریکشن بہت اچھی ہے، تو پھر وہ اسی طرح نکل جاتا ہے. پھر اسی طرح کے بچے نکل کے آج آپ کو ٹک ٹاک بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ پھر وہ روڈ پہ ناچ رہے ہیں،
وہ چھتوں پہ ناچ رہے ہیں جا کے, مطلب کوئی وہ نہیں نا, اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جیسے آپ کی شادی کا معاملہ ہے, وہ اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ حالات حاضرہ میں اس کی زیادہ نیڈ ہے. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں. حدیث میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں ایک بار جب وہ پانی کا پیالہ لیتی ہیں کہ انہوں نے پہلے پانی پیا, اب رسول اللہ کی باری ہے, آپ نے پانی پینا ہے, تو آپ ڈائریکٹ ان کا جھوٹا پانی نہیں پیتے بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں عائشہ یہ بتاؤ تم نے اپنے لب لگائے کہاں تھے. واہ واہ. یعنی رسول اللہ اپنی بیوی سے محبت کا یہ ایک انداز امت کو دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے اس حد تک محبت کرتا ہوں کہ صرف گفتگو کی حد تک نہیں ہے, اس کے جو جائز احکامات یا معاملات اس پر عمل نہیں ہے, بلکہ ایک یہ بھی پہلو ہے ایک جس میں محبت الگ دکھائی دیتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بیوی جب تک حیات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا, ایسی بیوی جب ان کا وصال ہوا تو خود رسول اللہ علیہ والسلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ خدیجہ کے تعلق سے مجھے ایذا نہ دو. یعنی ان کے جانے کے بعد بھی محبت, اور کیسی محبت کہ جب قربانی ہوتی ہے یا گھر میں کھانا اچھا پکتا ہے تو حضرت خدیجہ کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پہ باقاعدہ تقسیم کیا جاتا کھانا کہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں, دوست تھی, ان کے ساتھ بھی تعلق نبھایا جا رہا ہے. اچھا یہ تو ایک زندگی کا ایک پہلو ہے, ایسے تو بہت ساری باتیں بچپن کی تھی, بیوی کا بتا دیا. تجارت کا معاملہ ہے کیونکہ جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ان کا تعلق بزنس سے ہی ہے. حضور علیہ السلام نے تجارت کے لیے ایک بار ایک صحابی کو فرمایا, دیکھا کہ وہ انہوں نے گندم لگائی ہوئی ہے, اب گندم جو گیلی ہوتی ہے اس کو نیچے رکھا گیا, اوپر سوکھی رکھی گئی ہے. جب مال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ آپ برتن کو اندر ڈالتے ہیں تو وہ اندر سے گیلا مال نکل کے آ جاتا ہے. حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنا ہاتھ مبارک کو اس میں داخل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں مال کیسا رکھا ہے. دیکھتے ہیں اوپر سوکھا ہے اور اندر مال میں گیلا پن ہے. اچھا گیلا پن ہوگا تو وزن بھی زیادہ ہوگا, بالکل بظاہر وہ کوانٹٹی کم ہوگی لیکن وزن زیادہ ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال میں سے ملاوٹ کرے من غش فلیس منا, جو ایسی ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کاروبار کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں. پھر رسول اللہ کی جہاد کا معاملہ دیکھیے آپ, رسول اللہ میدان جہاد میں موجود ہیں, کھڑے ہیں اور تمام صحابوں کو صفوں میں سیدھا کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑا ہونا ہے, آپ نے تلوار ایسے چلانی ہے, یہ مورچہ آپ کا ہے. ایک طرف رسول اللہ کی زندگی میں آپ دیکھیں اگر جہاد کے میدان میں تو وہ سپہ سالار دکھائی دیتے ہیں, اگر آپ انہیں گھر میں دیکھتے ہیں تو وہ بہترین شوہر دکھائی دیتے ہیں آپ کو, اگر آپ ان کو بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بہترین باپ دکھائی دیتے ہیں آپ کو. زندگی کا کون سا پہلو ہے, زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس پہ بات کی جائے, رسول اللہ کی پوری زندگی آپ اگر ایک مطلب ظاہر وقت نہیں ہے, اب تو پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے, ایک پہلو کا بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس لیے صرف اتنا ہے کہ جو سیرت مصطفیٰ کی کتابیں لکھی گئیں آپ ان کو باقاعدہ موضوعات کے اعتبار سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان کا امپلیمنٹ کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کما حق و مطالعہ کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. اور وہ جو رسول اللہ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ حیات ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی حیات کو ان کی حیات کے مطابق کر سکیں. بے شک زندگیاں ختم ہو گئیں, قلم ٹوٹ گئے, یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. عزیر بھائی اسپانسرز کے حوالے سے شکریہ ادا کر دیں. جی بالکل, ہماری جو رمضان ٹرانسمیشن ہے کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ, اس میں مزید تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز نے, گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, المدینہ فلور ملز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لاسیفہ بریڈ, الفا پراپرٹیز, نزوا کاسمیٹکس انٹرنیشنل, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, رمادہ ہوٹل اینڈ مال, ہیرل کلیکشن, نوریا سموسا اور لاسیفہ بریڈ نے. فہد بھائی موجود ہیں. فہد بھائی ماشاءاللہ سے آپ کا جو سب سے مین بزنس ہے وہ ہے آپ کا حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, اور جو کہ پورے پاکستان میں بہت مقبول ہے بلکہ پوری دنیا میں بہت مقبول ہے. اور نان, کلچا یا چپاتی یا جو ہے وہ خاص طور پہ شیرمال, تو کیونکہ حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, تو شیرمال پہ میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ تھوڑا سا ذرا ناظرین کو کچھ ڈفرینٹ دیتے ہیں کہ یہ جو شیرمال ہے یہ اس کی کہاں کیا تاریخ ہے, یہ کب ایجاد ہوا, کس طرح یہ بنایا گیا اور آج تک اس کے بنانے کی کیا ریسیپی ہے؟ ضرور بات یہ ہے کہ شیرمال کی جو ایک ایجاد ہے میں آپ کو بتاؤں, یہ 1905 یعنی کہ دہلی سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ نہاری جو صبح, نہاری کا لفظ اصل میں نہارمو نہاری صبح کھائی جاتی تھی, آج کل نہاری کا کانسیپٹ چینج ہو چکا ہے. تو میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جو دہلی میں ایک علاقہ ہے پل بنگش, وہاں پہ منڈی, سبزی منڈی ہوا کرتی تھی. اس منڈی کے اندر ہمارے پردادا کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جو ہماری فیملی سارا کام ہی منڈی کا کرتی تھی, جس کو ایک خاندان کہیں گے آپ یا قبیلہ کہیں گے. تو وہ 1905 میں وہاں پہ ہم لوگوں کا منڈی کا کام تھا. اور میرے جو پردادا تھے حاجی محفوظ, بیسیکلی حافظ تھے, حافظ محفوظ ان کو کہتے تھے, تو وہ وہاں پہ نہاری جو ہے وہ صبح پوری رات پکتی تھی, جو نہاری کا سلسلہ ہے. اور فجر کے ٹائم پہ وہ پہلے نماز پڑھ کے قرآن پڑھتے تھے اور پھر وہ الحمدللہ دیکھ کھولتے تھے اور وہ
माशाल्लाह एक कम्युनिटी थी और लोग बहुत दूर दूर से आते थे। 1905 में तो हमारी जो बिरादरी थी तो एक नहारी जो है आपको पता है स्पाइसेस उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो जब सब लोग बैठते थे यार दोस्त वगैरह तो वो कहते थे यार हाफिज़ साहब नहारी इतनी मज़े की होती है, हम बहुत शौक से खाते हैं और हमारा मुंह जो है वो जल जाता है, तो वो क्यों ना ऐसा कुछ बनाओ कि हम हमारे लिए मीठा प्रोवाइड हो जाए। तो शीरमाल का असल लफ्ज़ पहले बागर खानी था, जो आज आप डिफरेंट बेकरीज़ पे देखते हैं कि बागर खानी की सूरत में आपको मिलती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है उसका, लेकिन इसका भी नाम बागर खानी ही था। अच्छा। तो वो मेरे जो परदादा थे उन्होंने उसमें जो खमीर मिलाया, उसके अंदर घी और वो चीनी का लवाजमात करके बड़ी मेहनत की, उसको मिला के जब उन्होंने वहाँ पे बनाया, वो बनाया किसी अपनों के लिए ही था, लेकिन वो लोगों को फैमिली को इतना पसंद आया कि वो 1905 से 1925 तक वहाँ पे होटल रहा, यानी कि 20 साल तो वो नहारी का ही होटल था, लेकिन कभी कभार अपनी फैमिलीज़ के लिए वो शीरमाल जिसको बागर खानी कहते थे वो इंट्रोड्यूस हो गया। फिर 1925 में जो परदादा थे वो मूव करके गए वहीं पे बाड़ा इंदुरा जो एक करीब इलाका था, मंडी ख़त्म हुई, वहाँ पे एक हाफिज़ महफूज के नाम से जो है नहारी और शीरमाल का काम किया गया। तो बेसिक ये दिल्ली से चला। 1947 में फिर हम पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ उसके बाद आए लाहौर, लाहौर से हैदराबाद, तो हमारी फैमिली डायरेक्टली हैदराबाद आई थी। और 1947 25 दिसंबर, ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको पूरी महफूज की और शीरमाल की। तो पहले ये होटल और शीरमाल का काम साथ किया, तो फिर शादी के ऑर्डर्स इतने होते थे कि एक होटल में पूरे नहीं हो सकते, तो ये टावर मार्केट में जो हमारा मेन हेड ऑफिस है इसके सामने आपने देखा होगा हमारा पुराना बाबा अजदाद का जो होटल है उस पे ही शीरमाल, वो काफी कदीम है, बचपन से है, उसी पे नहारी और शीरमाल होती थी। फिर ये 1983 में मेरे वालिद साहब ने इसको एक चेंज दिया। 1983 में ये होटल से शीरमाल हाउसेस स्टार्ट हुए, तो शीरमाल फिर एक अलग काउंटर में रख के जैसे मिठाई की दुकानों पे होता है, तो इसका सिलसिला चल पड़ा। फिर अल्लाह ताला ने, लेकिन हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत भी की और इसकी रेसिपी महफूज की आपको पता है, और अल्लाह ताला ने बरकत भी दी हुई है इसमें हमें काम में, क्योंकि ये खाने पीने का जो काम है चाहे वो कोई सा भी हो, अल्लाह ने इसमें बड़ी खैर व बरकत दी हुई है। तो हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत से काम किया। मैंने बताया आपको 1905 से चले और आज हम 2023 में बैठे हैं। बिल्कुल। तो उसको एक किस तरह कहाँ से चला, फिर उसको शीरमाल में कैसे, तकरीबन इसकी तारीख जो है 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से ज़्यादा है। नहारी उससे पहले की है, नहारी असल में मुगलिया दौर की है। हाँ। लेकिन नहारी का कॉन्सेप्ट जो आम करने थे वो भी हाफिज़ महफूज, जो मैं दादा का नाम बता रहा हूँ, आज भी आप कराची में या हैदराबाद में बहुत बड़े ब्रांड्स भी जो बैठे हुए हैं ना, हाजी महफूज के अलावा जो नहारी का काम करते हैं, कराची आप जाएंगे तो उनसे पूछेंगे तो उनके जो उस्ताद हैं वो मेरे दादा हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहारी का शीरमाल का काम हमें विरसे में मिला है, और शीरमाल को तो 1905 में इंट्रोड्यूस ही मेरे परदादा ने किया, और नहारी को इस तरह एक आउटलेट्स बनाना और शीरमाल के अलग आउटलेट्स बनाना ये 1983 में हुआ। अच्छा, यानी कि यूँ गोया कि हम ये माने और हम ये नाज़रीन के लिए, मतलब ये हमारे लिए एक बड़ी हैरान कुन बात है, और इतने अरसे से फ़ाद भाई से मेरा मुलाकात भी है, बातचीत भी है, लेकिन ये आज मेरे लिए हैरान कुन बात है कि शीरमाल के बानी मेरे सामने बैठे हैं, उनके जो है वो परपोते बैठे हैं, हाजी महफूज साहब। शीरमाल उन्होंने ईजाद किया जो आज पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खाया जाता है, एक्सपोर्ट होता है, बिल्कुल एक्सपोर्ट भी होता है। जो ये जो शीरमाल जो एक डिश है, जो एक हमारे पास शीरमाल का एक आइटम मौजूद है, वो शीरमाल जो है वो हाजी महफूज फैमिली से जो है वो मिला है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप भाई उस फैमिली से माशाल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने एक ऐसी डिश ईजाद की जो आज घर घर की जीनत है और घर घर के दस्तरखान की रौनक है, और ख़ास तौर पे जो है वो बच्चे भी इसको, अच्छा हर उम्र के लोग इसको पसंद करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो शीरमाल हाउस जो आपने बताया, हाजी महफूज शीरमाल हाउस जो एक ब्रांड आपने स्टार्ट किया, वो 83 में जो है वो आबिद दहलवी साहब ने जो है वो शुरू किया, फिर उसको कन्वर्ट किया हाजी महफूज में। तो अब आपको जितनी आउटलेट्स मिलेंगी वो हाजी महफूज जहाँ होगा वो हमारी हैं रजिस्टर्ड। और फिर सेकेंडली होटल लाइन में हम उसको लफ्ज़ लिखते हैं दिल्ली महफूज, अच्छा, जो एक मार्केट में भी वाक़ है, कराची में भी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये दो डिफरेंट नाम एक ही हैं, लेकिन वो शीरमाल के साथ हाजी लगाते हैं और होटलिंग के मामले में दिल्ली लगाते हैं। अच्छा फाद भाई, मुझे ये बताइए कि मतलब इंडिया से आने के बाद सबसे पहला जो हाजी महफूज आउटलेट था वो हैदराबाद में टावर मार्केट पे खुला? जी बिल्कुल, मैंने बताया 25 दिसंबर 1947। अच्छा, 25 दिसंबर 1947 मेरे दादा उन्होंने आके जो है ये हमें क्लेम में जगह मिली थी, और ये एक छोटी जगह थी, इसके ऊपर जो है वो, क्योंकि वहीं ये काम था नहारी का, रोटी का, तो उसको यहाँ पे जब आए तो यही काम किया। अच्छा, तो हैदराबाद से फिर ये हाजी महफूज शीरमाल पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब ये माशाल्लाह शीरमाल हमारा एक्सपोर्ट होता है, हाँ। यूके जाता है, अमेरिका जाता है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, क्योंकि हर साल दुबई में एक्सपो फूड के हवाले से लगता है, तो हमारे डिफरेंट मेरे जो कज़न्स हैं या मैं,
वहाँ पे गल्फ फूड में आपने देखा होगा हर साल हम दुबई होते हैं तो यही सिलसिला है कि हमारा एक्सपोर्ट शीरमाल ज़्यादा होता है, तो इस सिलसिले में हमें जाना। तो इस वक्त भाई हाजी महफूज शीरमाल हाउस की जो है वो पाकिस्तान में कुल कितनी ब्रांचेज होंगी कम से कम? सर हैदराबाद और कराची, मकसद हम अभी बेसिकली सिंध ही पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, पंजाब हम माल भेजते हैं लेकिन हमारी आउटलेट नहीं है। अच्छा। लेकिन कराची हैदराबाद में हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 16 ब्रांचेज हैं। 16 ब्रांचेज हैं जिसमें से 6 हैदराबाद में हैं और 10 कराची में। तो ये एक ही फैमिली रन कर रही है, यानी कि वो सारे हमारी फैमिली वही बिल्कुल महफूज साहब के जो है वो बच्चे ही हैं उनमें ना, जैसे आबिद साहब हैं उनके फिर भाई होंगे आपके चाचा ताया वगैरह। तो माशाल्लाह भाई नाज़रीन देख लें भाई हाजी महफूज शीरमाल हाउस का जो शीरमाल है वो ज़बरदस्त है और अब आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलता है। अब तो शीरमाल कॉमन है, हर नान की दुकान पे हर नान भाई के पास मिलता है, लेकिन शीरमाल का जो ईजाद है और जो इस डिश की जो दरियाफ्त है वो जी हाजी महफूज साहब के हाथ से हुई है, तो वो इसके बानी हैं। तो आप जाएं हाजी महफूज शीरमाल हाउस और आप लेते ही हैं, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि भाई हाजी महफूज का ही शीरमाल इस्तेमाल करना और किसी का ना करना, क्योंकि जो ये रेसिपी बनाते हैं जो इनकी क्वालिटी होती है, और वैसे भी आपको पता है शहर हैदराबाद में अगर बेहतरीन क्वालिटी की आला क्वालिटी का शीरमाल अगर आपको चाहिए हो, नान चाहिए हो, कुलचा चाहिए हो, तो आप लोग सीधा जाते हैं और अमूमन लोग यही कहते हैं भाई हाजी महफूज से लेकर आना क्योंकि वहाँ से क्वालिटी मिलेगी। और सर ये हकीकत है, हम दूसरी जगह का भी नान खाते हैं लेकिन आपका नान थोड़ा सा अलग होता है, उसका फ्लेवर भी अलग होता है, उसकी मतलब एक क्वालिटी जो होती है अलग होती है, हालांकि रेट भी सेम होता है लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। तो भाई माशाल्लाह से हाजी महफूज शीरमाल हाउस और उसके रूह रवां हमारे डायरेक्टर साहब फाद भाई बैठे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत हैं। लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और सहरी की सातों को हम करीब जा रहे हैं और थोड़ी देर में जो है वो हम सहरी करेंगे और हाजी महफूज के नान भी खाएंगे और शीरमाल भी खाएंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है बस थोड़ी देर की, और हम जो है वो उसके बाद जाएंगे और इंशाल्लाह फिर कल भी मुलाकात होगी और आगे पूरे रमज़ान आपसे मुलाकात होती रहेगी और आपने जो है हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना है और इसी तरह आपने हमारे साथ जो है वो मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखना है और हैदराबाद न्यूज़ को इसी तरह आपने जो है वो अपनी पसंदीदगियाँ देती रहनी है। फाद भाई एवरग्रीन क्लोथिंग हैदराबाद शहर में एक ज़बरदस्त ब्रांड स्टार्ट हुआ 1 साल पहले, ऑटोबान टावर में कॉर्नर पर ये आउटलेट है, तो उसमें आपके पास हमारे लिए हैदराबाद के शहरियों के लिए और हर क्लास के लिए बड़ा ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है, तो एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और उन्हीं की जानिब से हमारे मेहमानों के लिए ख़ास तोहफ़ा है और ये ऐसा तोहफ़ा है कि जो मैं आपको गिफ्ट देने लगा हूँ, ये ऐसा तोहफ़ा है कि आप इसको मतलब आप भाभी भी खुश हो जाएंगी। तो बिल्कुल ये एवरग्रीन की तारीफ से बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने हमारा ख्याल रखा और बिल्कुल हम बिल्कुल एवरग्रीन की तारीफ से एक ऐसा तोहफ़ा है जो आपके घर के इस्तेमाल का है। बाकी अगर आपने अपने इस्तेमाल की चीज़ें लेनी है तो उन्होंने ये तोहफ़ा दे के आपको जो है वो चारा डाला है कि बेटा आओ आओ हमें थोड़ा सा माल दे के जाओ, तो आप ज़रूर जाइएगा, विजिट ज़रूर कीजिएगा। सर बहुत अच्छी वैरायटी है, मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने मुझे बाहर बैठ के बोला आप अंदर आउटलेट विजिट करेंगे, आप खाली हाथ नहीं आएंगे। सर मुझे उन्होंने बेच दिया माल, मैं अंदर गया 2 शर्टें लेकर आया, क्योंकि क्वालिटी और रेट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब जिस तरह ऑटोबान पे सर रेट्स है ना, प्राइसेस आप तो जाते हैं हम भी जाते हैं, तो वो तो मेरा आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, बंदा आउट ऑफ ऑर्डर से खरीदारी नहीं करता। वैसे ही मैंने विंडो शॉपिंग कर ली, मतलब इतने रीजनेबल प्राइस थे कि मैंने कहा यार ये शर्ट अच्छी लग रही है, हालांकि उस वक्त मेरा वक्त नहीं था खरीदने का, मैंने कहा यार खरीदेंगे आराम से, लेकिन विंडो शॉपिंग होती जब है जब आपके बजट में कोई चीज़ आ रही होती है, यार ये 200 रुपये की मिल रही है चलो ले लेते हैं यार, याद रह नहीं रहे। तो अल्लामा साहब आपका एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आज आप जो है सोए नहीं हैं, आप भी हमारी तरह, आपकी आंखों में नींद है, लेकिन सर अभी तो टाइम बाकी है, अभी तो 1 घंटे के बाद सहरी होनी है, तो अभी हम आपको जगाएंगे। ज़ोएब लतीफ़ नियाज़ी आपको अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाएंगे इंशाल्लाह, सेट पे मौजूद हैं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम नात की तरफ चलते हैं, एक नात सुनते हैं, फिर हम दुआ करेंगे और उसके बाद अपनी इस ट्रांसमिशन का अख्ताम करेंगे। अमार इजाज़त लेते हैं नाजरीन से। बिल्कुल। तो नाजरीन आपने आज देखा कि हम चौथी सहरी में आपके सामने हाजिर थे। अब हमारे प्रोग्राम का अख्ताम हुआ जाता है नात रसूल मकबूल, और उसके बाद अल्लामा साहब दुआ कराएंगे। अब मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ, जब तक के लिए मुझ अम्मार कुरैशी और अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए,
کہ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کہ آپ اپنی یا رسول اللہ آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کہ درد جام ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین، مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جتنے بھی احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کے رزق حلال میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت نازل فرما۔ یا رب العالمین، عادل صدیقی بھائی کا والد کا چچا کا انتقال ہوا، مولا کریم ان کو غریق رحمت فرما۔ زہیب لطیف نیازی بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، ہمارے ٹیم ممبر امان کی والدہ کا انتقال ہوا، مولا کریم انہیں غریق رحمت فرما، ان سب کی بلا حساب حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ قبر سے لے کر حشر تک اور میدان حشر کی ہر منزل میں کامیاب و کامران فرما، اعمال سیئات کو اعمال حسنات سے تبدیل فرما، بروز محشر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما۔ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں مولا، سب کی تمام نیک جائز دعائیں، نیک التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما، بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाब सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।